السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ نمبر 1، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، بھینس، بھینسا، گائے، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 2، گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سبھی کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی بھی نیت صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے، پھر قربانی کرے۔ نمبر 3، کسی نے قربانی کے لیے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کر لیں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے، لیکن اگر بڑا جانور خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص کے ذمے قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اگر قربانی واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر سکتا ہے، مگر بہتر نہیں اپنی طرف سے خود کرے، اور اگر اس کے ذمے قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں ہے، صرف اپنی طرف سے قربانی کرنا بہتر ہے۔ نمبر 4، اگر قربانی کی جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا جانور بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمے قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمے ہوگی، اور اگر قربانی واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگی۔ نمبر 5، بکرا، بکری 1 سال سے کم عمر کے ہوں، چاہے ایک ہی دن کم ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 6، گائے، بھینس پورے 2 سال کی عمر کے ہوں تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کے ہو تو درست نہیں۔ نمبر 7، اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہے۔ نمبر 8، بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے 1 سال والے بھیڑ دمبے کے درمیان میں چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر فرق معلوم ہو جائے تو درست نہیں۔ نمبر 9، جو جانور اندھا یا کانا ہو، اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا تہائی سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 10، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھائی پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہو مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چلنے میں چوتھائی پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 11، اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ نمبر 12، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 13، جس جانور کی پیدائشی کان نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان تو ہو مگر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، بالکل کان نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، چھوٹے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 14، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو اگر صرف اوپر سے کھول اترا ہے، اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر جڑ ہی سے نکل گیا ہے تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 15، خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ خصی جانور ملے تو اس سے قربانی کرے، کیونکہ یہ بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ نمبر 16، جس جانور کے خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاچار اور کمزور ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ خارش یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے جو جانوروں کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے، اور کئی جانوروں میں یہ بیماری دیکھی گئی ہے۔
नंबर 17, अगर जानवर ख़रीदने के बाद उसमें कोई ऐसा पैदा हो गया जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, तो अगर ये शख्स साहिब निसाब है और कुर्बानी वाजिब है तो उसकी जगह तंदुरुस्त जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करे, और अगर उस शख्स के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है तो उसी जानवर की कुर्बानी कर ले, बेहतर है। जानवर ख़रीदने के बाद उसमें कोई ऐब पैदा हो जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो तो दूसरा जानवर ख़रीदे, अगर वाजिब नहीं है तो वही जानवर की कुर्बानी कर ले, कबूल हो जाएगी। नंबर 18, जानवर पहले तो सही सालिम था मगर ज़िबा करते वक्त जो उसको लिटाया तो उसकी वजह से उसमें कुछ ऐब पैदा हो गया तो उसका कोई हरज नहीं, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। नंबर 19, हामिला जानवर की कुर्बानी जायज़ है, अगर पेट का बच्चा ज़िंदा निकले तो उसको भी ज़बह कर लिया जाए, मुर्दा निकले तो उसका खाना दुरुस्त नहीं, उसको फेंक दिया जाए। नंबर 20, कुर्बानी के जानवर के अगर ज़बह करने से पहले बच्चा पैदा हो गया, कुर्बानी के जानवर के अगर ज़बह करने से पहले बच्चा पैदा हो गया या ज़बह करते वक्त तो उसके पेट से ज़िंदा बच्चा निकल आया तो उसको भी ज़बह कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, ये 20 मसाइल थे जो कुर्बानी करने से पहले हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, इसलिए ज़रूर से इस वीडियो को आखिर तक देखें और मसाइल को जानें। अगर आप कुर्बानी के और मसाइल को जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।